موجودہ وقت میں جب بات کی جاتی ہے تو لوگوں کی دلچسپی کس میں ہوتی ہے؟ کہیں نہ کہیں کسی کا مفاد جڑا ہوتا ہے، کسی کو معاوضہ ملتا ہے، لیکن ایک نام ہے شفیق الحسن صاحب کا، جو نیوز مین آف انڈیا کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ 8 سال اپنے مکمل کر چکے ہیں۔ ہر صبح جب ہم اٹھتے ہیں تو آپ نیوز کلپنگ بھیجتے ہیں، موبائل کھولتے ہیں، سوشل میڈیا پر جاتے ہیں تو آپ کی طرف سے بے شمار نیوز کی کلپنگ جو عوام کے، خاص طور پر اگر مائنارٹی کی بات کی جائے تو ان سے جڑی ہوتی ہیں۔ اسی پر آج جب 8 سال مکمل کر لیے تو کچھ خاص دوست اور اہم لوگ جو ہیں وہ شفیق الحسن صاحب کو مبارکباد دینے کے لیے جمع ہوئے۔ ڈاکٹر شفیع ایوب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ گہرا تعلق ہے۔ 8 سال شفیق الحسن صاحب کے آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ 8 سال بے مثال۔ سب سے پہلے بھائی شفیق الحسن صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں اس کام کے لیے، اور 2 اہم پہلو ہیں اس بات کے۔ ایک یہ کہ 8 سال کوئی کم وقت نہیں ہوتا ہے، اس کی اہمیت کو سب نے تسلیم کیا ہے کہ فیک نیوز اس وقت میڈیا کی دنیا میں اور سماج کے لیے بھی ایک ناسور کی صورت اختیار کر گیا تھا۔ اس سے سماج کو بچانے کے لیے شفیق الحسن نے یہ کام شروع کیا۔ رفتہ رفتہ ان کا جنون بڑھتا گیا، اور صبح کے ٹھیک 8 بجے بلا ناغہ، یہ کمال ہے، ایک جنون ہے۔ تو شفیق الحسن صاحب نے اس کو، اور یہ کام کیا کیوں؟ اس میں انہیں کوئی مالی فائدہ نہیں ہے، اپنی صحت کو داؤں پہ لگانا، اتنی مستعدی کے ساتھ اور تسلسل کے ساتھ یہ کام کیا انہوں نے، یہ صرف اور صرف اس لیے ایک سماجی خدمت ہے۔ اور ماس میڈیا کی دنیا میں، ماس کمیونیکیشن کی دنیا میں اس کی پذیرائی بھی لوگوں نے اس لیے کی کہ شفیق الحسن نے یہ کام کیا کہ آتھینٹک نیوز لوگوں تک صحیح وقت سے پہنچ جائے، اور یہ عام لوگوں کے لیے بھی، اور جو لوگ میڈیا میں تھے، جو چھوٹے اخبار کے لوگ ہیں، ان کے لیے تو بہت سہارا بن گیا شفیق الحسن کی نیوز۔ صبح 8 بجے آپ کو اتنی ساری اہم خبریں ایک ساتھ مل جاتی ہیں۔ تو میں دعا بھی کرتا ہوں اس موقع سے کہ 8 سال آپ نے مکمل کیے، آپ صحت مند رہیں، صحت مندی کے ساتھ اس کام کو آگے بڑھائیں، اور دوسروں کو بھی سیکھنے کا ایک کام ہے کہ ہم ہر کام پیسوں کے لیے نہیں کرتے ہیں، مالی فائدے کے لیے نہیں کرتے ہیں، بلکہ ہماری کوئی سماجی ذمہ داری بھی ہوتی ہے، اور یہ کام شفیق الحسن نے اپنی سماجی ذمہ داری کو پورا کیا ہے۔ اس موقع سے میں شفیق الحسن کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ استاد بھی ہیں، صحافی بھی ہیں، شاعر بھی ہیں۔ شفیق الحسن صاحب کو موجودہ وقت میں جب آپ دیکھتے ہیں تو کیا محسوس کرتے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو شفیق الحسن کو جو لوگ جانتے ہیں، ان کے دوست احباب جانتے ہیں یا دنیا کے اور لوگ جانتے ہیں، وہ بڑی پیاری شخصیت ہیں۔ پیاری شخصیت میں جب یہ کہتا ہوں تو بڑی نرم دم میں گفتگو، گرم دم میں جستجو والا معاملہ ہے۔ بڑے سافٹ اسپوکن ہیں، وقت کے بہت پابند ہیں، بہت سمجھ بوجھ کے ساتھ کام کرتے ہیں، اور سماج کے لیے، اس ملک کے لیے، ہندوستان کے لیے ان کی بہت ہی پازیٹیو سوچ رہتی ہے۔ وہ ماس کمیونیکیشن کے آدمی ہیں، ایڈورٹائزنگ اینڈ مارکیٹنگ کے آدمی ہیں۔ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ جو مارکیٹنگ کا آدمی ہے وہ سیدھے طور پہ صرف منافع کی طرف دیکھتا ہے، لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ شفیق الحسن مارکیٹنگ کے آدمی ہیں، اس کے باوجود مارکیٹنگ میں بھی وہ قدروں کی بات کرتے ہیں، کمٹمنٹ کی بات کرتے ہیں، اصولوں کی بات کرتے ہیں۔ تو اس لیے لوگ ان کی قدر کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں کہ اس زمانے میں، اس سماج میں جہاں ہر آدمی میٹریلسٹک ہونا چاہتا ہے، اس میٹریلسٹک ایج میں بھی انہوں نے اصولوں کی بات کی، قدروں کی بات کی، اور اس کو کر کے دکھایا بھی ہے، عملی طور پہ اس کو کر کے دکھایا ہے۔ تو ہی از اے رول ماڈل فار نیو جنریشن۔ جی شکریہ سر۔ جس طرح سے شفیق الحسن صاحب پہ ہم بات کر رہے ہیں، جو ان کے رفقا ہیں، موجود ہیں ان کے درمیان جب بات کی جا رہی ہے، تو آپ بھی بہت گہرا تعلق رکھتے ہیں، آپ کا تعلق جو ہے شفیق الحسن صاحب سے۔ تو اس اہم موقع پر ایک صحافی ہونے کے ناطے اور ایک شاعر ہونے کے ناطے آپ کیسے دیکھ رہے ہیں ان کے 8 سال بے مثال یا ان کے 8 سال کی خدمات کو؟ شفیق الحسن صاحب کو سب سے پہلے میں مبارکباد دیتا ہوں ان کے اس جاگوسل کام کا، جس کے کوئی مثال نہیں ہے، نہ اردو میں، نہ ہندی میں، نہ انگریزی میں، نہ کسی زبان میں۔ اس دور میں جب خاص طور پر سوشل میڈیا عام ہوا، تو سوشل میڈیا کا صحیح استعمال کرنے کا کسی نے سوچا، بہت لوگوں نے سوچا، لیکن شفیق الحسن صاحب نے ایک نئے زاویے سے سوشل میڈیا کو استعمال کرنے کے بارے میں سوچا، اور اخبار کے اہم خبروں کا، تمام اخبارات کے، ہندی، انگریزی، اردو کے تمام اخبارات کی اصل خبر، اہم خبر کو عام قارئین تک پہنچانے کا جو ذمہ انہوں نے لیا پچھلے 8 سال پہلے، وہ آج تک ان 8 سالوں میں ایک دن بھی اس کا ناغہ نہ ہونا اپنے آپ میں ایک بہت بڑا کام ہے۔
اور कितना यूनिक काम है। आपको कितना लगता है, कितना मतलब प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो कितना मुमकिन है या 8 साल तक इस तरह के बिला नागा और सुबह के वक्त मुतय्यना वक्त पर खबरें भेजना? क्योंकि हम लोग जब सहाफ़त की दुनिया में, अखबारात में जब काम करते हैं तो देखते हैं कि बहुत भाग दौड़ भरी ज़िंदगी होती है। आप कैसे देखते हैं? ये तो ऐसे कहा जाए कि नामुमकिनात जिसको कहा जाता है ना, नामुमकिन को इन्होंने मुमकिन बनाया है। और इसीलिए हम लोग कहते हैं, अक्सर कहते हैं, लिखते भी हैं कि शख्स से शख्सियत बनने का जो मरहला होता है ना, उस मरहले को इस शख्स ने अबूर करके शख्सियत के ज़ुमरे में दाखिल हो चुके हैं। और ये एक अहम शख्सियत इसीलिए माने जा रहे हैं, पूरी दुनिया में इनके फॉलोअर्स हैं जो इनकी ख़बरें लेते हैं। और कमाल तो ये है कि इनकी ख़बरें एक सही वक्त मुकर्ररा पर, यानी सुबह 8 बजे उन लोगों तक पहुंचती हैं जहां कोई अखबार नहीं पहुंचता, जहां का नेटवर्क नहीं होता, और बड़ी मुश्किल से वहां खबरें लोगों को दिखाई देती है। मेरे तो कई लोगों से मुलाकात है जो जेल गए, जेल तक भी उनकी खबरें ऐसे इनकी जाती है कि वो जेल में बैठ के पूरी दुनिया की खबर ले लेते हैं इनके सिर्फ व्हाट्सएप के ज़रिए। सीनियर सहाफ़ी डॉक्टर अहमद जावेद साहब हमारे साथ हैं। शफ़ीकुल हसन साहब के लिए क्या कहेंगे? इस वक्त जब शफ़ीकुल हसन साहब की न्यूज़ क्लिपिंग सर्विस के 8 साल मुकम्मल हो गए हैं, तो मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करूँगा। दूसरी बात इस सिलसिले में, उनके सिलसिले में ये अर्ज़ करूँगा कि एक तो उनकी शख्सियत एक रोल मॉडल की शख्सियत है, जिसमें 3 बातें बहुत अहम हैं। एक वक्त की पाबंदी, दूसरी अक़दार की जी। का एहतराम और वज़ादारी, और दूसरी उनके प्रोफेशन या काम के ताल्लुक़ से एक बात कहूँगा कि वो हर काम में बहुत सफाई, महारत और प्रोफिशिएंसी, बल्कि उसे कहना चाहिए आइडियल लेवल तक ले जाते हैं। तो ये बड़ी खूबी की बात है और एक आदमी के लिए, और ये दूसरों के लिए भी काबिल तक़लीद बात है। अब रहा ये जो इनकी सर्विस है, तो दूसरे भी कहते हैं, सारी दुनिया इसकी कायल है, और मैं भी इस पर ज़ोर दे के कहता हूँ कि अगर आदमी समाज के लिए वक्त निकालता है और वो भी उसी प्रोफिशिएंसी और उसी पाबंदी, उतनी ही सफाई और उतनी ही ज़िम्मेदारी के साथ जो प्रोफेशनल लाइफ में उनकी ख़ासियत है, तो ये हैरानी की बात है और बहुत अपने आप पर बहुत जब्र और बड़ा ईसार करने की बात है कि उसी पाबंदी के साथ बेखबरी के इस ज़माने में समाज को बाखबर रखना, अफवाहों के इस ज़माने में, फेक न्यूज़ के इस दौर में जब मीडिया और एक खाना जंगी है, इस ज़माने में उस खाना जंगी से, ज़हनी खलफशार से लोगों को निकालने की कोशिश करना और सही ख़बर देना, ये बहुत बड़ी नेकी है। अल्लाह उनकी इस नेकी कबूल करे और ऐसी तौफ़ीक़ और लोगों को भी दे। समाज में ऐसे बहुत से शफ़ीकुल हसन की ज़रूरत है। शुक्रिया। जी। एक ख़ास मौका है, शफ़ीकुल हसन साहब जिनको न्यूज़मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, 8 साल मुकम्मल कर लिए बेलौस खिदमत करते हुए, इस अहम मौके पर आप मौजूद हैं, क्या कहेंगे? जी, मैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और मैं शफ़ीकुल हसन साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि वो 8 साल से मुसलसल और वक्त की पाबंदी के साथ ये न्यूज़ क्लिपिंग, जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ होते हैं उसका जो है अखबार का क्लिपिंग भेजते हैं, और पाबंदी के साथ वो बग़ैर किसी मुआवजे के, या उनका एक जुनून है कि वो लोगों को ऑथेंटिक न्यूज़ पहुंचाए, क्योंकि ये फेक न्यूज़ के दौर में वो सच और ऑथेंटिक न्यूज़ कहीं ना कहीं मिस कर जा रही है। तो ये एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है और जिसको वो अदा कर रहे हैं एज ए मीडिया पर्सन्स, और उनका एक सहाफ़त में भी बैकग्राउंड है उनका, तो मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। और मैं ख़ास तौर से मेरे जैसा हम लोग जो मीडिया में हैं, तो उनको एक ऑथेंटिक न्यूज़, ये अपडेट आती भी रहती है उनकी, तो उसको हम इस्तेमाल भी करते हैं। बहुत सारी जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है तो उसको रीराइट करते हैं, या उसको और एडिट करके और उसको कुछ चेंज करके हम उसको इस्तेमाल भी करते हैं। तो ज़्यादातर हम जो मीडिया पर्सन हैं उनसे ज़्यादा हमको
ज़्यादा फ़ायدہ ہوتا ہے ان کے نیوز سے. جی تو ان کو میں مبارکباد دینا چاہوں گا کہ وہ ایک حوصلے کے ساتھ اتنے سالوں سے بے لوث خدمت کر رہے ہیں. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کو تھوڑا اور آگے بھی جاری رکھیں. ان کا ہیلتھ ایشو بھی ہوتا ہے، لیکن وہ سب کو چیزوں کو، وقت کو، فیملی کو نظر انداز کر کے ایک اہم مشن پہ کام کر رہے ہیں. تو ان کو میں مبارکباد دیتا ہوں، اور بس جی چاہتا ہوں کہ وہ ان کا اپنا کام اللہ تعالیٰ ان کو صحت کے ساتھ جاری رکھے. جی شکریہ. 8 سال مکمل کر لیے ہیں، تب آپ یہاں پر ایک خصوصی اور اہم پروگرام میں موجود ہیں، یا خاص موقع ہے، جشن منایا جا رہا ہے، موجود ہیں. آپ ہیں متین امروی صاحب، معروف شاعر ہیں، بزرگ شاعر ہیں. آپ شفیق الحسن صاحب کے لیے کیا کہیں گے؟ اور خاص طور پر آپ شاعر ہیں، اگر شاعری کی زبان میں بات کریں تو بہت زیادہ. بہت شکریہ آپ کا. شفیق الحسن صاحب کا میرا کل بھی تعلق 50 سال سے کم نہیں ہے. جب ان کی شادی ہوئی تھی، جب بھی میں نے سیرا کہا تھا، پھر اس کے بعد جو تقریبات ہوتی رہیں کو قلمی چہرہ کہا ہے. اور میں یہ خوشی اس بات سے ہوتی ہے کہ صوم و صلات کے ساتھ یہ اپنا ادبی کام اور یہ عالمی کام جو کر رہے ہیں اس میں ان کا جواب نہیں ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ اخلاق کے اعتبار سے، اخلاص کے اعتبار سے، محبت کے اعتبار سے وہ اتنے شریف اور اتنے اچھے انسان ہیں کہ تعریف ان کی میں تو اشعار میں ہی کر سکتا ہوں، کیونکہ شاعر ہوں. نہیں بالکل، آپ تو شاعری کی ہاں، تو زبان میں میں ان کے لیے 4 مصرعے پیش کرتا ہوں کہ رونق انجمن ہیں آپ بہت عظیم ہیں. یہ شفیق بھائی کے لیے ملاحظہ ہو. رونق انجمن ہیں آپ بہت عظیم ہیں. غنچہ و گل بدن ہیں آپ بہت عظیم ہیں. کھلتے ہیں پھول آپ کے ہونٹوں پہ بات بات پر، کھلتا ہوا چمن ہیں آپ بہت عظیم ہیں. اردو زباں سے پیار ہے آپ کا یہ شعار ہے. میرے تو ہم سخن ہیں آپ بہت عظیم ہیں. آپ بہت عظیم ہیں. اور حب الوطنی پر ان کے 4 مصرے سن لیجئے جو شفیق صاحب کی رائے ہے. اور شفیق صاحب کیا کہتے ہیں؟ شفیق صاحب کہتے ہیں ہمیں اہل زمانہ جانتے ہیں، ہمیں اہل زمانہ جانتے ہیں کہ ہم قومی ترانہ جانتے ہیں، کہ ہم قومی ترانہ جانتے ہیں. اور چراغوں میں وطن کے آج بھی ہم لہو اپنا جلانا جانتے ہیں. اور محبت کا سلیقہ ہم سے سیکھو، ہم اس کا تانا بانا جانتے ہیں. جی بہت بہت شکریہ. تو یہ متین امروی صاحب نے شفیق الحسن صاحب کی جو شخصیت ہے اس کو اجاگر کیا ہے، اور خاص طور پر جو اردو ادب سے محبت ہے اس محبت کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے. میں نثار احمد خان، بھارت ایکسپریس، دلی. ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے. ساتھ ہی کمنٹ باکس میں آپ اپنی رائے بھی ضرور دیں. اور ہاں، اگر فیس بک پر آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو فالو کرنا نہ بھولیں.